ایک سوال یہ اور بھی آیا ہے، چلو ہے تو بہت، ہمارے دلوں کی دھڑکن سنیوں کے وزیر اعظم مولانا اعظم طارق صاحب، آپ نے شاید ان بزرگوں کی زیارت نہ کی ہو، ان مجاہدین کی، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے ہم تک اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی جرت اور ان کی ناموس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور وہ دین کی بات آگے پھیل رہی ہے۔ باتیں بہت ہیں، بہت باتیں ہیں میرے ذہن میں، ابھی تک تو دماغ بھی میرا صحیح چل رہا ہے، آئندہ کا کوئی پتہ نہیں، یاد رہتی ہیں باتیں بہت۔ مولانا اعظم طارق صاحب سرگودا کے قریب ایک شاہ پور جگہ، شاہ پور جگہ، یار لوگوں نے، بدبختوں نے راکٹ لانچر سمائے تھے۔ یہ خطابت میں نے کہا مہنگا شوق ہے، مولانا کو کہتا ہوں بغیر واقفیت کے کسی جگہ نہیں جاتا، نہیں جانا تقریر کے لیے، رات کا سفر نہیں کرنا، غیر واقف، نہ واقف کی سواری پر نہیں بیٹھنا، نہ واقف کے گھر کھانا نہیں کھانا۔ ہمیں بھی زہر دیا گیا تھا، میرے ساتھ اقوال محسن شاہ بخاری بھی تھے۔ صحیح راستہ بھی نہیں بتانا کسی کو کہ ہم نے ادھر سے جانا ہے، مقرر بننا ہے، خطیب بننا ہے، مبلغ بننا ہے، تو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، مزید بھی آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ ورد وظیفہ جو توسو صاحب ہمیں سکھا گئے ہیں وہ کون سا ہے، وہ بھی پڑھتے رہنا ہے۔ مولانا اعظم طارق صاحب رات کا سفر، دوستوں نے روکا لیکن وہ چل پڑے، ان کے ساتھ گارڈ تو ہوتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب 12ویں امام کو مولانا اعظم طارق نے کھینچا تھا۔ یہ دیکھو، اب یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں مجھے۔ حضور، ٹھیک ہے جی، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی۔ محمد مہدی کو امام زمانہ کہتے ہیں، امام زمانہ بھی کہتے ہیں، اور جناب اعلیٰ اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔ یہ ہے 12 امام مجھے بھی آتے ہیں، 14 معصوم بھی آتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اچھے لوگوں کی بات کو ماننا ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو آخری 12واں امام ہے، اس پر ہمیں اختلاف ہے، اہل سنت کے نزدیک اور ہے، ان کے ہاں اور ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ٹارگٹ تو تھا مولانا اعظم طارق، انہوں نے تو کھول دیا سب کچھ۔ ساتھیوں نے کہا مولانا یہ کیا کرتے ہو، یہ کیسے بیٹھتے تھے؟ پھر میں نہیں بتانا چاہتا مولانا اعظم طارق بیٹھتے کیسے تھے، ایک خطیب کو سفر کے دوران بیٹھنا کیسے چاہیے جی، اپنی سواری پر، ایک ہے عام سواری پر۔ تو ساتھیوں نے ہمت کی گیٹ کھولا اور نکال کے، ساتھ ہی گنے کی فصل تھی اس میں، وہ بات پھر کروں گا گنے کی فصل کی، ٹائم نہیں ہے۔ راکٹ لانچر برستے رہے، دین ایسے نہیں آتا، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں کبھی کبھی۔ ساتھی بھی لڑتے رہے، کچھ شہید بھی ہو گئے۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈالے میں انٹرنیشنل کانفرنس کے سلسلے میں اتنے اشتہارات تھے۔ اشتہار ہمارے جو ہیں ان کے اوپر یا اللہ مدد لکھنا ضروری ہوتا ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا تھا، سارے اشتہار پھٹ گئے، ساتھی بھی شہید ہو گئے، ڈالا بھی تباہ برباد ہو گیا، لیکن یا اللہ مدد کے لفظ پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی سوراخ نہیں ہوا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس لیے یا اللہ مدد کا ورد کرنا سب سے بہترین اور اعلیٰ ورد ہے، آپ اس کو آزمائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل کشا اللہ مشکل کشا ہی کرے گا۔